الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضامندی اور آخرت میں ملنے والی کامیابی. ایمان والے کا مقصد یہی ہے اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے. یہ دو چیزیں جو بندہ اس پر محنت کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے کہ بھئی دنیا میں اعمال ایسے کروں کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، دنیا میں نیکیاں اتنی کما لوں کہ میری آخرت بن جائے. ظاہر ہے کہ دنیا میں جب رضا الہی نصیب ہوگی تو آخرت میں کامیابی کا ملنا یقینی ہے. اور جس بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، پھر وہ اعمال بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اس سے جو آخرت میں وعدے کیے گئے، ایمان والے کے لیے بڑے بڑے وعدے ہیں آخرت میں کہ دنیا اور دنیا کی زندگی جب رب شاہی ہوگی
تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو آخرت عطا فرمائیں گے، آپ کو جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے، جنت کا دخول نصیب ہو جائے گا۔ اور ایمان والوں کے لیے یہ چیز بھی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان اعمال سے بچے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بن جائے، ان کاموں سے بچے جس سے اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی ملتی ہو۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے انسان کی دنیا کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی بھی پریشانی میں گزرتی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی قسم کے طرح طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ حالات پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اب ہم لوگ اس کا حل اسباب میں اور دنیا کی دوسری چیزوں میں تلاش کرتے ہیں کہ یہ حالت مجھ پر آئی ہے تو اس کا حل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، یہ دور کیسے ہوں۔ اس کو وہ دنیاوی چیزوں میں تلاش کرتا ہے، حالانکہ یہ حالات کا آنا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہماری نظر پہلے اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ پکڑ آئی، مجھ سے کوئی وہ کام نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب اترائے، کہیں ایسا عمل نہ کر بیٹھا جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مل رہی ہے۔ یہ حالات مجھ پر کیوں آئے؟ گناہوں کی طرف پہلے نظر ہو۔ اس لیے انسان بڑا عجیب ہے کہ اسے دوسرے کے عیوب گناہ نظر آتے ہیں، دوسرے کے اندر جو عیوب ہیں، جو خرابیاں ہیں، وہ اسے گناہ نظر آتے ہیں، اور اپنی ساری عیوب اور اپنی ساری برائیاں اسے نیکیاں نظر آتی ہیں۔ جہاں کسی میں کوئی عیب دیکھا وہ اسے برا سمجھتا ہے، اور وہی عیب اگر اپنی ذات کے اندر پایا جائے وہ اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ اور موجودہ دور میں انسان کے دل اور دماغ سے گناہوں کا حس ختم ہو گیا، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور کوئی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں۔ جب آدمی کسی گناہ کو کرتا ہے، کرنے کے بعد اگر اس کو یہ احساس ہو کہ بھائی یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، یہ نافرمانی ہے، آخرت میں اس پر پکڑ ہوگی، سزا ملے گی، تو انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو گناہ سمجھا ہے، برائی سمجھا ہے۔ اور جو بندہ کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھتا، پھر اللہ کی طرف سے اس بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ اس نے اسے گناہ سمجھا ہی نہیں۔ جب اپنے اس گناہ والے عمل کو، اپنے اس غلط کام کو اس نے گناہ نہیں سمجھا تو اس پر وہ توبہ بھی نہیں کرے گا۔ توبہ کب کرے گا؟ جب اس کو احساس ہو کہ یہ میں نے گناہ والا کام کیا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ یہی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، بیوی بچوں کو بچاؤ۔
اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں، میرے بیوی بچے جنت میں جائے، میرے والدین جنت میں جائے، میرے بھائی بہن جنت میں جائے۔ اس کے لیے پھر وہ فکریں ہونی چاہیے، وہ محنتیں ہونی چاہیے۔ جہاں ان کے اندر کوئی برائی دیکھے اسے روکنے کی کوشش کرو۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان اور پتھروں سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکانے والے ہیں، بھڑکائیں گے۔ اس لیے دنیا میں اپنے آپ کو اتنے ہی اعمال کا مکلف بناؤ اور ان کاموں کے کرنے کا مکلف بناؤ کہ جس کی وجہ سے آخرت میں ہمیں عذاب نہ ہو۔ آج دنیا میں بے حیائی عام، بے پردگی عام ہے۔ اب کہا جاتا ہے بچیوں سے، جوان بچیوں سے کہ پردے بردے کا اہتمام کرو، حالات سازگار نہیں ہے، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے، پردے بردے کا اہتمام کیا جائے۔ ایک بیٹی نے اپنے بوڑھے باپ سے پوچھا کہ ابا میں اپنے جسم کے کن کن حصے کا پردہ کروں اور کون سے حصے کو کھلا چھوڑ دوں؟ بڑا اچھا جواب دیا کہ بیٹا تو اپنے بدن کے جس حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اس حصے کو تم کھلا چھوڑ دے۔ جو حصہ کھلا رہے گا وہ جہنم کی آگ کا مستحق بننے والا ہے۔ اور آج بے حیائی، بے شرمی، یہ فیشن کے نام پر ہماری ماں بہنوں کی عزتیں داؤ پر لگ رہی، اور ہماری کمائی جس کے اندر فرق نہیں، حلال حرام کوئی تمیز نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کی دعوت پر میں اس کے گھر کھانا کھانے چلا گیا۔ دعوت دیتے ہیں لوگ، اور دعوت جب کوئی دیتا ہے تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ دعوت قبول کرنا تو سنت ہے۔ ارے ہاں بھائی سنت تو ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ سامنے والے کی کمائی کیسی ہے، وہ مال کہاں سے کما رہا ہے۔ تو کہاں نے لکھا ہے کہ اگر جس کی کمائی 100% حرام ہو اس آدمی کے گھر دعوت کھانا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی دعوت پر میں اس کے گھر چلا گیا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، بس ایک دو لقمے میں نے لیے، مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کھانا مشکوک ہے، حلال کی کمائی کا نہیں ہے، حلال کمائی سے یہ کھانا تیار نہیں ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس ایک دو لقمے کا اثر یہ ہوا کہ 2 مہینے تک میرے دل کے اوپر وہ گناہوں کی ظلمت طاری رہی، اور دل بار بار یہ کہتا ہے، گناہوں کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو۔ یہ ایک دو لقمے حرام کا یہ اثر ہے۔ تو جس انسان کی کمائی 100% حرام ہو، جس آدمی کی آمدنی حرام ہو، اس کے اعمال کا کیا ہوگا؟ اس کے اندر کتنی ظلمتیں بھری ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ کم کھاؤ لیکن حلال کا کھاؤ۔ آپ کسی مفتی، کسی عالم سے مسئلہ بعد میں پوچھیں گے، انسان کا سب سے بڑا مفتی اس کا دل ہے۔ جو بھی غلط کام کریں گے اس کا دل پہلے اسے ٹوکے گا۔ اگر کمائی حلال نہیں ہے، مشکوک ہے، اس کا دل پہلے اسے منع کرے گا، تو یہ کما تو رہا ہے لیکن یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اس میں ہیلے نکالتا ہے
اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے. ارے بھائی ایک آدمی حرام کما رہا ہے اور پھر علماء کو دعوت دیتا ہے، تو کیا عالم اس کے دسترخوان پر کھانا کھائیں گے اس کی وجہ سے اس کی کمائی کوئی حلال نہیں ہو جائے گی؟ وہ حرام ہی رہے گی. اس لیے اپنی کمائی کو حلال بناؤ. اور فرمائے کہ جب بندہ نماز کے لیے آئے اچھی طرح سے وضو کرے، اس لیے کہ وضو کی وجہ سے انسان کے جسم کے وہ گناہ جو اس نے ہاتھوں سے، آنکھوں سے، زبان سے کیے ہیں وہ پانی میں بہہ جاتے ہیں. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کبھی مسجد میں وضو نہیں کرتے تھے، گھر سے وضو کر کے تشریف لے آتے. اور سنت بھی یہی ہے کہ آدمی گھر سے فارغ ہو کر آئے، وہاں سے وضو کر کے آئے، اگر تقاضا ہو استنجا گھر سے فارغ ہو کر آئے. پہلے زمانے میں مسجدوں میں یہ بیت الخلا نہیں تھے، وضو خانے بھی نہیں تھے. یہ جب سے چائنیز کا زمانہ آیا تب سے بیت الخلا کا انتظام کرنا پڑا. ادھر ادھر کا کھانا کھا کے انسان کی آنتیں کمزور ہو گئی. پہلے لوگ صبح میں ایک مرتبہ فارغ ہوتے، پھر دوسرے دن صبح میں ایک مرتبہ. ابھی تو انسان کا پیٹ اسے ساتھ نہیں دیتا، کبھی بھی الارم بجتا ہے کہ چلو ٹوائلٹ میں. یہ غذا بدل گئی. خیر ضرورت کے تحت اجازت تو ہے کہ مسجد کے آس پاس بیت الخلا ہو، آنے والے معذورین کے لیے وضو خانہ بھی ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے وضو کر کے تشریف لاتے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہاں اس لیے وضو نہیں کرتا کہ جو نمازی، جو مسلمان یہاں وضو کرتے ہیں اور وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کے، ان کی زبان کے، آنکھوں کے جو گناہ پانی میں بہہ کر جاتے ہیں وہ مجھے نظر آتے ہیں کہ اس بندے نے یہ ہاتھ کا گناہ کیا، یہ جا رہا ہے، اس نے یہ آنکھوں کا گناہ کیا، یہ جا رہا ہے. اس بندے کے قلوب مجھ پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اس لیے میں مسجد میں وضو نہیں کرتا. تو آپ سوچئے ہمارے گناہوں کا تو کیا حال ہے. یہ زبان جو ہے چپڑ 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 پورے دن لوگوں کی غیبتوں میں، برائی میں لگتی ہے. اور ہماری آنکھیں بھی محفوظ نہیں. ان آنکھوں سے نہ جانے کیسی کیسی غلط چیزیں، بے حیائی والی چیزیں. اور یہ نہیں کہ کسی لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا یہ بے حیائی ہو گئی، یہ تو بے حیائی ہے. لیکن آپ نے موبائل کے اندر بھی کسی بے حیا لڑکی کو دیکھا، اس کا گناہ بھی وہی ہے. آپ چاہے جاتی ہوئی لڑکی کو دیکھیے یا گھر میں موبائل پر بیٹھ کر وہ فحش پروگرام دیکھیے، وہ گندی سیریل دیکھیے، سب گناہوں میں برابر ہے. اس لیے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے فرماتے ہیں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، لڑکا یا لڑکی جب 7 سال کے ہو جائے انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر ان کے اوپر سختی کرو تاکہ وہ نماز کے پابند ہو جائے. آج ہمارے گھروں میں ہمارے جوان بچے نمازوں کی پابندی نہیں، ہماری ماں بہنیں نمازوں سے دور ہیں. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ قیامت کے دن انسانوں کے ذریعے اور آگ کے ذریعے اللہ جہنم کی آگ بھڑکائیں گے، اور وہ آگ بڑی سخت ہوگی. اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اس کی تپش ہوگی، اس کی حرارت ہوگی، اس کی گرماہٹ ہوگی. دنیا کی آگ انسان برداشت نہیں کر سکتا. آخرت کی آگ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.